حضرت سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون بڑی اجلت پسند تھی، جلد باز تھی، تو اس کا شوہر اس کی ان چیزوں سے بڑا پریشان تھا، جلدی میں آدھا کام کرتی تھی آدھا کام خراب کر دیتی تھی، تو اکثر آ کے کہتی تھی دعا کریں بڑا مارتا ہے۔ اگرچہ اس کا مارنا پھر بھی درست نہیں تھا، لیکن وہ دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے نا، بعض لوگ بڑی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس قدر زیادہ شدت کے ساتھ تکلیف دیتے ہیں کہ جو بالکل نازیبا ہو جاتی ہے۔ ایک دن اس نے آ کے کہا کہ پیر صاحب کوئی سمجھاؤ بڑا ماردہ ہے، تو آپ نے فرمایا تو سنا ہے بڑی جلد باز ہے، کام نظم و ضبط سے نہیں کرتی۔ کہنے لگی جی دیکھیں جی کیا نظم و ضبط اور کیا معاملہ، کل اس نے مجھے کہا دال پکا دو تو میں نے اس میں گھی بھی ڈالا ہے، مرچیں بھی ڈالی ہیں، پیاز بھی ڈالا ہے، لہسن بھی ڈالا ہے، ہلدی بھی ڈالی ہے، بس ذرا جلدی میں نے دال ہی تو نہیں ڈالی۔ تو یہ کوئی مارنے والی بات ہے؟ ہر شے ہے، ایک شے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جلدی میں اصل کو ہی بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں باقی میں نے سارے کیے، کوئی رہ تو نہیں نہ گیا، سارے کیے وہ ایک ہی نہیں نہ کیا، او بھائی جو اصل تھا وہ تو رہ گیا۔ نظم و ضبط، قاعدہ، قانون، جب تک ہمارے اپنے اندر، میں دوستوں سے کہہ رہا تھا پھر کہتا ہوں، میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے جو والد تہجد نہ پڑھے اس کے بچے فجر نہیں پڑھتے۔ والد کو جب تک وہ سحری میں سجدہ ریز نہیں دیکھیں گے اتنی دیر تک آپ ان سے 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھیں گے تو پھر وہ اٹھیں گے، لیکن اگر کہا جائے کہ پتر میں تھکیاں تو تو مسیتے جا، تو یہ ہو سکتا نہیں کہ وہ جائے، کیونکہ ہماری زندگی سے نظم و ضبط بچے سیکھیں گے، ہمارے ماحول سے وہ محنت کو، مشقت کو، کوشش کو وہ سیکھیں گے۔ اگر ہم اپنے ماحول میں نظم و ضبط نہیں لائیں گے تو آنے والی نسل کے اندر نظم و ضبط منتقل ہو سکتا، تو اس کے منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہماری زندگی کے اندر نظم و ضبط۔ آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ نے ہر کام کا نظم و ضبط بنایا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے نا، بستر سے اٹھ کر سیدھا مسجد میں آ کے جہاں آپ کا جی چاہے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جب تک پوری ترتیب سے نماز نہیں پڑھتے، رب کی عبادت ہے نا، کریم بھی بڑا ہے نا، مہربان بھی بڑا ہے نا، غفور بھی بڑا ہے، لیکن اگر مرتب طریقے سے نہ پڑھو تو وہ تو نماز قبول نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ایک شخص نے نماز پڑھی، عبادت کی ہے، آیا ہے، جھکا ہے، لیکن عبادت بھی بے ترتیب بھی نہیں، بے ڈھنگی نہیں، غیر مرتب نہیں، غیر منظم نہیں، ایسے نہیں کہ جیسے مرضی کر لی۔ اس نے آ کے نماز پڑھی تو حضور نے اس کو دیکھا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے دوبارہ پڑھی۔ یہاں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ طالب علمی کی بات ہے، میں ایک جگہ نماز کے لیے وضو کر رہا تھا تو ایک صاحب نے وضو کیا، بڑی جلدی میں آئے اور جلدی میں وضو کیا تو ان کا ایک ٹخنا خشک رہ گیا۔ تو میں نے ان کی خدمت میں بڑی، چونکہ بزرگ تھے، بڑے تھے مجھ سے، میں نے بڑی عرض کی، میں نے کہا وہ آپ کو خیال نہیں رہا، آپ کا ٹخنا خشک ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی وہ لنگن نہ دیا آجے، دیکھیں کو لنگ نہ جائے، تو سو قبول کرنی کہ اللہ نے۔ میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں کپڑا بیچتا ہوں۔ تو میں نے کہا اگر آپ کا 1000 روپے والا گز کپڑا ہو تو کوئی شخص کہ کوئی عرض نہیں، چل مہربانی کر 300 کا دے دیتے ہو؟ کہنے لگا نہیں جی ترتیب سے ہی بات چلے گی۔ تو میں نے کہا یہ بھی ذرا ترتیب سے ہی چلے گی، اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح کر کے پڑھو تو پھر میں قبول کروں گا، تو اگر وہ رستہ ہی آپ نے اختیار نہیں کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اس نے نماز پڑھی، حضور کے سامنے، نبی پاک رحمت للعالمین ہے نا، حضور سے زیادہ کو پیار کرنے والا تو نہیں نا۔ نبی پاک نے تو نہیں فرمایا چل میرے سامنے پڑھی یا تیری قبول ہی قبول ہے، حضور نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے دوبارہ پڑھی، حضور نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے 7 پڑھی، 3 دفعہ پڑھی، پھر حضور کی بارگاہ میں آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو رکوع کرے تو صحیح کر کے رکوع کر، جب تو سجدہ کرے تو صحیح کر کے سجدہ کر، اور جب تو قیام میں کھڑا ہو تو ایک منظم طریقے سے کھڑا ہو۔ فرمایا اس اعتدال، اس نظم و ضبط سے، اس ترتیب سے نماز پڑھ، امید ہے خدا کے فضل پر کہ وہ تیری عبادت کو قبول فرمائے گا۔ نظم و ضبط ہی نہیں ہے۔ رمضان شریف کا روزہ بڑا مہربان ہے نا اللہ، اپنے بندوں کو کسی قسم کی کسی مشقت میں مالک ڈالتا نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری آنکھ چونکہ صبح 9 بجے کھلی ہے تو مجھے تھوڑی شریعت گنجائش دے دے،
کہ میں تھوڑی سی روٹی کھا لوں پھر نہیں کھاؤں گا مغرب تک، یہ گنجائش نہیں ملے گی۔ نظم و ضبط ہے، ترتیب ہے، اس کا قاعدہ ہے، اس کے اصول ہے، اس کا ضابطہ ہے۔ سحری میں اٹھیں گے آپ، اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہے تو آپ کی اجازت چلی گئی، وقت ختم ہو گیا۔ آپ بے ترتیب ہوئے، آپ غافل ہوئے، آپ نے کیوں لمبی نیند کی، آپ کیوں وقت پہ نہیں اٹھے؟ زکوٰۃ ہے، آپ کو ٹائم دیا گیا ہے کہ اضافی رقم آپ کے پاس ہو، آپ کے اخراجات سے زیادہ ہو، کس منظم طریقے سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اور یہ وہ نظم و ضبط ہے جس سے بندے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کی ضروریات سے زیادہ مال ہو، اس مال کی قیمت 7.5 تولے سونے کے برابر یا 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے، پھر وہ کل پہنچی ہے تو آج زکوٰۃ فرض نہیں، اس پر سال گزر جائے، پھر بھی وہ سارا نہیں دینا، اس میں سے 2.5% دینا، نظم و ضبط سے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اجازت لینی ہے، اہل خانہ کو سلام کرنا ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر ان کے گھر میں داخل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام 3 دفعہ دستک دیتے تھے، اجازت نہیں ملتی تھی تو لوٹ آتے تھے۔ جھگڑا کیا ہے؟ یہاں عام لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں ملنے گیا سا جی تو مینوں ٹائم ملیا سی، آپ کے ٹائم کا نہیں میں نے خیال کیا۔ جب تک آپ نظم و ضبط نہیں سمجھتے، ترتیب نہیں سمجھتے، آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کھانا تھا صحابہ کا، صحابہ نے کھانا کھا لیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، شادیوں پہ، بیاہ پہ آپ دیکھتے ہیں گپ شپ لگنے لگتی ہے، وہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ تو وہاں بھی کچھ لوگ بیٹھ گئے، کوئی اچھی گفتگو، کوئی دین کی، کوئی خیر کی بات ہونے لگی۔ نبی پاک علیہ السلام 2-3 دفعہ تشریف لائے، ان کو دیکھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو آواز اونچی نہیں کرنی، تم نے اس طرح چلا کر بات نہیں کرنی، اس طرح لوگ آپس میں کرتے ہیں۔ دھیما لب و لہجہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، لفظوں کے چناؤ میں احتیاط کرنی۔ وہ دیر تک بیٹھے رہے، بات چیت ہو رہی ہے، حضور 2-1 دفعہ آئے، واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا میرے محبوب کو تکلیف دیتے ہو، جب کھانا کھا چکو تو اٹھو، اب جاؤ، ختم ہو گئی دعوت، ٹائم مکمل ہوا، اب کوئی کام کرنے دو۔ میرے عزیز، اپنی زندگی میں یہ ماحول بنائیں، ان چیزوں کو لے کر کے آئیں جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر زندگی میں یا تو ہمارا وجود کسی کے لیے اذیت کا باعث بنے گا، تکلیف کا باعث بنے گا، یا ہمارا لب و لہجہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ ہم باوجود محنت کے اس کا کوئی نتیجہ نکال سکیں گے۔ محنت ہو رہی ہے لیکن نظم و ضبط سے نہیں ہو رہی، بے ترتیب ہو رہی ہے، بے تکی ہو رہی ہے، تو بجائے زیادہ مشقت کے نتیجہ تھوڑا آئے گا۔ اس لیے نظم و ضبط اپنی زندگی میں، قاعدہ قانون۔ میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نہ لوگوں کو قانون توڑنے سے منع کرتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو اطاعت امیر کا حکم دیتے، امیر کی فرما برداری کی بات سناتے، فرماتے اگر تمہارے اوپر نک کٹا حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق تمہیں حکم دے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کی بات بھی سننا اور اس کی فرما برداری بھی کرنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ تم یہ نہ دیکھنا کہ یار یہ تو نک کٹا حبشی غلام ہے اور میں تو معاذ اللہ اس سے بہتر ہوں، اس کی فرما برداری کرنا۔ اس لیے کہ نظم و ضبط قائم رہتا ہے جب لوگ قانون کی پابندی کرتے ہیں، اور جب قانون کی پابندی نہیں ہوتی، جہاں قیام عدل نہ ہو وہاں قرار ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر جیسے لوگ اگر عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں، اگر خود رسول پاک علیہ السلام اپنا آپ پیش کرتے ہیں صحابی سے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے مجھے چبھو دیا ہے صفیں سیدھی کرتے تیر یا نیزہ، تو میں بدلہ لوں گا، تو حضور پیش کرتے ہیں اپنا آپ، حالانکہ وہ تو دور محبت تھا، عرض کی حضور کس نے بدلہ لینا تھا، نہ آپ نے کوئی تکلیف دی تھی، یہ تو وجود چومنے کا بہانہ تھا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمارے سامنے اسوہ رکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ نظم اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کوئی شخص بھی قاعدے قانون سے بالا تر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ سفر کریں تو ایک کو امیر بنا لیں، ورنہ بار بار بحث ہوگی، ایک کہے گا یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں کھانا کھانا ہے، یہاں نماز پڑھنی ہے، دوسرا کہے گا یہاں۔ 3 سفر کرو تو ایک کو اپنا امیر مان لو، نظم و ضبط سے زندگی گزارو۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا گھر کے باہر بھی پورے نظم و ضبط کے قائل تھے،
پوری ترتیب آپ دیکھیں، حضور صفوں کا درست ہونا بڑا پسند کرتے تھے. نماز ہی پڑھنی ہے نا، کھڑے ہو گئے ہیں نا، لیکن حضور نے دعا دی، فرمایا صفیں سیدھی کرو، اللہ تمہارے دل بھی سیدھے کر دے گا. حضور نماز کی جماعت سے پہلے اعلان کرتے بھئی اپنی صفوں کو درست کر لو. حضور پسند کرتے کہ بالکل اس طرح مرتب ہو کے لوگ نماز پڑھیں. کوئی چیز بھی غیر مرتب، یہاں جناب کوئی شخص بھی قطار میں لگنے کو تیار نہیں، باری کا انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے. بینک میں ہمیں ذرا پہلے بلا لیا گیا تو ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے. اور پھر کچھ پروٹوکول تو بے جا ہیں، سوائے تکلیف کے اور کچھ دیتے. میں نے جنازوں پہ دیکھا ہے، کسی عالم کا جنازہ پڑا ہے، کسی بڑے آدمی کا، تو وہاں 15 لوگ ہوتے ہیں ٹوٹل جو جنازہ نہیں پڑھنے دیتے. وہ گھسے ہوتے ہیں آگے، میں نے چہرہ دیکھنا ہے، میں نے اگلی صف میں کھڑے ہونا ہے. یہی حال محافل میں ہوتا ہے. نظم و ضبط پیدا کریں، کسی چیز کو بے ترتیب نہ کریں، کوئی کام بھی بے ڈھنگا نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں جب کوئی شخص آتا تھا نا تو حضرت ابو بکر صدیق اسے سائڈ پہ لے جاتے تھے، کہتے تھے تمہیں پتہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے حضور کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی. اسے پہلے آداب مجلس سکھاتے تھے، نظم و ضبط سکھاتے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ سکھاتے تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. ہمارے بے صبرے ہو جانے کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں، ہمارے جلد باز ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں، ہماری طبیعت جو بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ذہنی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں ہے.